پی جی جو ہے وہ اپنی جو پاورز ہیں وہ اپنے فنکشن جو ہیں وہ اپنے کام ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل کو یا ڈسٹرکٹ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل کو، اے پی جی کو یا ڈی پی جی کو۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے آپ کا پراسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ اپنے جو فنکشنز ہیں وہ اپنے کام کچھ امور اے پی جی کو یا ڈی پی جی کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، یہ 6-7 میں بتایا گیا۔ آگے جی آپ کا 7 اپوائنٹمنٹ اب بتا رہا ہے کس کی، اے پی جی کی اور ڈی پی جی کی، سوری آپ کی کوالیفیکیشن بتا رہا ہے کہ کیا کوالیفیکیشن ہوگی جو اگر کسی کو امن ہے پی جی مقرر کرنا ہے تو پراسیکیوٹر جو بنانا ہے تو اس کی کیا لکھیں مطلب کس کو بنایا جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں، آپ اس پہ اپنے حساب سے لکھ لیں، ٹھیک ہے، ویسے ہم پڑھ بھی لیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو ایج ہوگی وہ 45 سے کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، 45 سے ایج کم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا جو ہائی کورٹ کا ایکسپیرینس ہوگا وہ 10 سال سے کم نہیں ہوگا، یا کوئی اگر سروس میں ہے، گورنمنٹ سروس میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایکسپیرینس 7 سال سے کم نہیں ہوگا، 17 سال سے کم نہیں ہوگا۔ آگے کہتا ہے کہ اگر وہ جوڈیشل افیسر ہے جیسے مجسٹریٹ ہے تو اس کا ایکسپیرینس 10 سال سے کم نہیں ہوگا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اے پی جی ہے تو 5 سال سے کم اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، 5 سال سے کم اس کا اے پی جی کی صورت میں نہیں ہوگا، تو ان صورتوں میں ان کو بنا سکتے ہیں آپ کا پراسیکیوٹر جنرل۔ اب اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے اے پرسن شل ناٹ بی اپوائنٹڈ پراسیکیوٹر جنرل unless he is a citizen of پاکستان۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی ایج 5 ایئرز ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 5 ایئرز ایج 45 ایئرز ایج ہونی چاہیے، اس سے کم ایج نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دو چیزیں ہو گئی۔ سیکنڈ وہ بتاتا ہے کہ دیٹ ہی ہیز پیریڈ آف ایگریگیشن ناٹ لیس دین 10 ایئرز ایز بین ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ، کہ وہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا ہونا چاہیے اور اس کے لیے وہ 10 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ جب ہائی کورٹ کا وہ انرول ہوا ہے تو اس کے لیے اس کو 10 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ تھرڈ ون کہتا ہے کہ he has period of not less than 10 years as judicial officer in آپ پنجاب۔ جوڈیشل افیسر آپ کے ججز کو جوڈیشل افیسر کہتے ہیں۔ اگر وہ مجسٹریٹ ہے یا آپ تو اس کو سول جج ہے تو اس کا ایکسپیرینس 10 سال کا ہو تو اس کو بھی پی جی رکھ سکتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ ہی ہیز پرفارم دی پیریڈ آف ناٹ لیس دین 5 ایئرز پرفارمنگ فنکشن آف اے پی جی، کہ اے پی جی اگر 5 سال سے وہ اے پی جی ہے تو اس کو بھی آپ ڈی پی جی اور پی جی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 5 سالہ ایکسپیرینس والے ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل کو آپ بنا سکتے ہیں، کیا پراسیکیوٹر جنرل اس کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے کہتا ہے کہ ہی ہیز ناٹ لیس دین he has
for the period of not less than 7 years performed function of district public prosecutor has performed function as prosecutor in the public under the any law for not less than 15 years. کہتا ہے کہ اگر وہ ڈی پی پی ہے, ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ہے, تو وہ 7 سال تک وہ پبلک پراسیکیوٹر 7 سال تک ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر رہا ہو, یا پھر آپ کا 15 سال تک وہ آپ کا اے ڈی پی پی رہا ہو, اے ڈی پی پی یا ڈی ڈی پی پی, ٹھیک ہے. تو سوری ڈی ڈی پی پی رہا ہو کتنے عرصے کے لیے, وہ 15 سال کے لیے. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کی کوالیفیکیشن کیا, اے پی جی بننے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, کہ پہلے تو مسلمان ہو, وہ سوری پاکستانی سٹیزن ہو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 45 سال اس کی ایج ہو, اس کے علاوہ وہ 10 سال سے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہو, یا 17 سال سے وہ پریکٹس مطلب کوئی جاب میں کھڑا ہو, ٹھیک ہے. یا پھر 10 سال سے وہ جوڈیشل افیسر ہو, کوئی جج وغیرہ ہو, یا 5 سالوں سے وہ اے پی جی ہو, یا پھر 7 سالوں سے ڈی پی پی ہو, یا پھر آپ کا 15 سال سے گورنمنٹ وہ 15 سالوں سے وہ پراسیکیوٹر ہو. جن کی مائک آن ہے وہ مائک آف کر دیں, ٹھیک ہو گیا. 15 سالوں سے وہ اے ڈی پی پی یا ڈی ڈی پی پی ہو, وہ بندہ اے پی جی بن سکتا ہے. آگے ایک اور بات بتاتا ہے ایکسپلینیشن میں. ایکسپلینیشن میں بات کرتا ہے کہ ان کمپیوٹنگ دی پیریڈ آف. اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے میڈم سب کو ہو رہی ہے, صرف آپ کو نہیں ہو رہی. جی, اور کوئی وٹنس ہو جو کہ کہتا ہو کہ میرے پاس اسکرین شو نہیں ہو رہی. اب ہو رہی ہے, ہو رہی ہے اسکرین شو. بی پرسکرائب سول سروس ہو رہی ہے سر. جی, کوئی کوشچن تھا کسی کا؟ جی سر, بی میں سر ہے پرسکرائبڈ سول سروس. یہ کون سی سروسز ہو سکتی یہ ہیں جو سر؟ آپ کا جو سی ایس ایس پاس پڑھ کے جو اے ڈی اے پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جو پراسیکیوٹر مطلب بن کے بیٹھے ہیں, مطلب جو لا کی سروسز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو کوئی بھی سروسز دے رہے ہیں وہ لا سے ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں جن کی 17 سالہ اسٹینڈنگ ہو گئی, ٹھیک ہے. لا ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایک آفیسر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کو 17 سال ہو گیا تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں. مطلب لا منسٹری میں ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ مطلب کام کر رہا ہے, تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں. یا جیسے اے ڈی ہے, ٹھیک ہے, یا لا سے ریلیٹڈ کوئی بھی بندہ جاب کر رہا ہے جس کے 17 سال ہو گئے ہیں, تو وہ بھی پراسیکیوٹر جنرل بن سکتا ہے. انسپیکٹر سر لیگل اس میں جیسے میرا خیال ہے کہ اس میں سول سروس سے مراد جو ہے نا وہ سی ایس پی کلاس ہے. کوئی بھی سول سروس کا بندہ وہ لا گریجویٹ تو ہو, اس کے لیے لا گریجویٹ ہونا صرف شرط ہے, اور اس کی جو اسٹینڈنگ وہ 17 ایئر سروس ہونی چاہیے. ہاں سول جی, سروس سے مراد یہاں پہ جو سی ایس پی کلاس ہے. اے ڈی اے یا کوئی اور دوسرا لا آفیسر جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, کون سا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, یہ ہم میڈم پڑھ رہے ہیں کہ 7 سیکشن 7, ٹھیک ہے, جی نہیں, کلاس ٹھیک ہے. 67 میں اس کے ساتھ کون سا سر نے بھی کہا ہے؟ بی کا بی, اے اور بی کا بی کہ اس میں یہی بتایا گیا کہ وہ مطلب سول سروسز میں, اور سول سروسز میں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی مطلب لا منسٹری یا لا ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ ایکسپیرینس ہوتا ہے لا کا, تو ان کو بھی 17 سالہ ان کی پریکٹس ہے, تو ان کو بھی پراسیکیوٹر جنرل لگا سکتے ہیں. لا گریجویٹ لکھا ہوا ہے کہ لا گریجویٹ ہونا مسٹ ہے. یہی ہے نا کہ کوئی بھی سی ایس پی جو لا گریجویٹ ہو اور اس کی 17 ایئرز جو ہے وہ سروس ہو, وہ ایلیجیبل ہے. ہاں جی, لیکن ہو سی ایس پی اور اس کا لا گریجویٹ ہونا بھی ضروری ہے. سر اس کا کیا مطلب ہوگا بینگ اے ممبر آف پرسکرائبڈ سول سروس؟ سر سول سروس پرسکرائب کا ممبر ہونے سے مراد پرسکرائب یہ ہے میڈم کہ کوئی بھی بندہ جو سی ایس ایس پاس کر کے آیا ہوا ہے سول سروس میں وہ. میڈم یہاں پہ ہم پڑھیں گے نا پرسکرائبڈ کا, وہ آپ پیچھے پڑھیں ڈیفینیشن میں, تو پرسکرائبڈ کا مطلب وہی ہے کہ جو پیچھے ہم نے بتایا کہ جو رولز میں بتاتے ہیں,
یہ ادھر پرسکرائب، یہ دیکھیں یہ پرسکرائبڈ مینز دی پرسکرائبڈ بائی رولز اور ریگولیشن انڈر دس ایکٹ، کہ اس ایکٹ کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں، رولز بنائے گئے ہیں 2017 کے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو سول سروس بتایا گیا ہے وہ ہوگا. اب وہ میں نے ٹھیک ہے. ہاں وہ میں نے رولز تو نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، اس رولز میں وہ یہ سارا کچھ بتایا گیا. آگے جی آپ کا سیکشن 8. یہاں تک کسی کا کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر ایکسپلینیشن پڑھ لیں سر، ایکسپلینیشن. ایکسپلینیشن، ہاں ایکسپلینیشن پڑھ لیتے ہیں ہم. ایکسپلینیشن سر ہم پڑھ لیتے ہیں. اگر ایکسپلینیشن میں یار صاحب یہی ہے کہ آپ کا سپوز کہ 5 سال وہ وکیل، جیسے ہم ہیں 5 سال وکالت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جج بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد 5 سال ہم جج رہتے ہیں یا 6 سال ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارا دونوں کیلکولیٹ کیے جائیں گے، اکٹھی کی جائے گی، ٹھیک ہے. یا پھر میں جج بنتا ہوں 5 سال میں جج رہ کے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں وکالت شروع کر دیتا ہوں، تو 5 سال مجھے وکالت کو شروع لگ جاتے ہیں، تو یہ دونوں ساری چیزیں کاؤنٹ کی جائیں گی، اکٹھی کی جائیں گی. یہ آپ کا جو ہائی کورٹ کا ہوگا، یہ 10 سالہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ ان دونوں میں شامل ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے 5 سال پریکٹس وکالت کی ہے، اس کے 5 سال بعد آپ جج بن گئے تو آپ 10 سال ہی جج رہیں گے تو پھر آپ بن سکتے ہیں، نہیں، ٹوٹل آپ کا 10 سال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میں اس کو پھر پڑھتا ہوں تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گی. کہتا ہے ان آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر آ رہی ہے آ آواز رہی آ ہے رہی. سر. چلیں وہ شو ہو رہا تھا کہ لو نیٹ ورک. چلیں کہتا ہے ان کمپیوٹنگ دی پیریڈ ڈیورنگ وچ پرسن ہیز بین این ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ اور جوڈیشل آفس، کہ میں وکیل ہوں یا میں جج ہوں. There shall be included in any period during which he held judicial office after become advocate, ٹھیک ہے، after he became an advocate or as the case may be the period during which he has been advocate after having held judicial office. مطلب جج بن کے وہ وکیل بن جاتا ہے یا وکیل بن کے وہ جج بن جاتا ہے، تو دونوں پیریڈ کو کاؤنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں پیریڈ کو کاؤنٹ کیا جائے گا پراسیکیوٹر جنرل کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. آگے جی آپ کا سوری کون سا سیکشن؟ میڈم ہم نیٹ آج پرابلم. میڈم سیکشن 8 پڑھ رہے ہیں ہم. سیکشن 8 ٹھیک ہے. یہ شاید جو ہے وہ یہ میڈم ایکٹ ہے پنجاب کا، یہ ایکٹ ہے پنجاب کا. شاید ادھر آپ کے ایریے میں نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرکاری کیس کیسے لڑتے ہیں. سر میں نہ پروسیکیوشن پھر میں یہ نہ پڑھوں، سر میں نہ پڑھوں. نہ پڑھیں میڈم، آپ پی پی سی پڑھیں. سر میم نازگل پنڈی سے ہیں. پنڈی سے نہیں ہے میڈم، ان کا بیگ جو ہے وہ کچھ آؤٹ آف پروونس کی ہیں، آؤٹ آف پروونس کی ہیں. پنڈی نہیں ہوتی ہیں یہ؟ نہیں پنڈی ہوتی تھیں. اوکے. چلیں جی آگے جی 8. آگے جی 8 دی گورنمنٹ میں The government may appoint additional prosecutor general and deputy prosecutor general to conduct the criminal cases in Supreme Court, High Court, and Federal Circuit Court or any other special court. ٹھیک ہے، any other special court. کہ دیکھیں کہ اب یا پیچھے تو ہم نے 7 میں 6(1) میں تھا کہ پی جی کو اپوائنٹ کیا جائے گا. 8(1) میں وہ بتا رہا ہے کہ کس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. 8(1) میں اے پی جی اور ڈی پی جی کو کہتا ہے گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہیں اے پی جی اور ڈی پی جی کیس کے کرمنل کیسز کے لیے. کیا جی کرمنل کیسز کے لیے، جو کہ وہی کرمنل کیس آپ کے سپریم کورٹ میں ہو سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں ہو سکتے ہیں، فیڈرل کورٹ میں ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کے
اسپیشل کورس میں ہو سکتی ہیں. اسپیشل کورس جیسے اے ٹی اے ہے اور اے ٹی سی کورس ہیں یا سی این ایس اے اسپیشل کورس ہیں, وہاں پہ جو کورس ہوں گے ان کے لیے اپوائنٹ کر سکتی ہے. آگے کہتے ہیں گورنمنٹ شیل اپوائنٹ ڈی پی پی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر who shall be officer in charge of prosecution in a district within the meaning of this code. with the meaning of this code. اب وہ کہتا ہے کہ 8(2) کے تحت گورنمنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر بھی اپوائنٹ کر سکتی ہے جو کہ انچارج ہوگا ڈسٹرکٹ کا, ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن کا انچارج ہوگا. ٹھیک ہے, ود دی میننگ آف دس کوڈ, اس کوڈ کے تحت کہ مطلب جو ڈسٹرکٹ کی جو ٹیریٹری ہوگی اس کا وہ ڈی پی پی انچارج ہوگا, ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر انچارج ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. آ گیا جی آپ کا 3. اب یہ لکھ لیں آپ کہ 6(1) کے تحت آپ کا پی جی اپوائنٹ ہوتا ہے, 8(2) کے تحت اے پی جی ڈی پی جی, اور 8(3) کے تحت 8(2) کے تحت آپ کا ڈی پی پی اپوائنٹ ہوتا ہے. 8(1) کے تحت اے پی جی ڈی پی جی, 8(2) کے تحت آپ کا ڈی پی پی اپوائنٹ ہوتا ہے. آگے کہتا ہے جی اپوائنٹمنٹ ٹو دی سروس except appointment of prosecutor general under section 6 shall be either by initial recruitment or by promotion of transfer of prescribed. ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کی سروسز اپوائنٹمنٹ ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ پراسیکیوٹر جنرل کے علاوہ, ٹھیک ہے, کیا پراسیکیوٹر جنرل کے علاوہ, پراسیکیوٹر جنرل کے علاوہ except prosecutor general under this section shall be either by initial recruitment or by promotion or transfer as prescribed. ٹھیک ہو گیا کہ آپ کا وہ پراسیکیوٹر جنرل کے علاوہ جو پروموشنز ہوں گی وہ شیل بھی یا تو پھر وہ ریکروٹمنٹ کریں گے یا پروموشن کریں گے یا ٹرانسفر کر دیں گے. ٹھیک ہے, یا پھر ٹرانسفر کر دیں گے. جیسے لاہور میں لاہور کا ڈی پی پی وہ اکاڑا میں ڈی پی نہیں ہے تو ادھر اکاڑا بھیج دیں گے, یا پھر آپ کا جو مطلب اکاڑا میں ڈی پی پی نہیں ہے تو آپ کے جو ڈی ڈی پی پی ہوگا اس کو پروموٹ کر کے نا, اس کو پروموٹ کر کے اکاڑا کا ڈی پی پی لگا دیں گے, ڈی ڈی پی پی کو ڈی پی پی لگا دیں گے, یا پھر انیشیل ریکروٹمنٹ کر لیں گے, یا پھر ٹرانسفر وغیرہ کر لیں گے. تو ایسے ہی یہ کام چلائیں گے. ٹھیک ہے, تینوں چیزیں ہیں کہ وہ ریکروٹمنٹ بھی کر سکتی ہیں پراسیکیوٹر جنرل کے علاوہ باقی پوسٹز پہ. ریکروٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, مطلب ہائر بھی کر سکتے ہیں, بھرتی بھی کر سکتے ہیں, پروموشن بھی کر سکتے ہیں, اور ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں آل اپوائنٹمنٹ initial recruitment shall be made on recommendation of public prosecution service. سارے جتنے بھی آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوں گی, پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوں گی, اور جو 5-6 یہ omit ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 8 میں سمپلی بتا رہا ہے کہ جو آپ کا اے پی جی اور ڈی پی جی گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے کن کیسز کے لیے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, فیڈرل سلیکٹ کورٹ اور اسپیشل کورٹس کے لیے. آگے بتایا گیا ہے کہ جو اپوائنٹ کیا جائے گا ڈی پی پی, ڈی پی پی بھی اپوائنٹ کیا جائے گا جو کہ ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوگا. 3 میں بتایا گیا کہ جو اپوائنٹ ہوں گی پراسیکیوٹر جنرل کے علاوہ وہ انیشیل ریکروٹمنٹ مطلب انیشیل بھرتی سے ہوں گی, یا پروموشن سے ہوں گی, یا ٹرانسفر سے ہوں گی. آگے وہ کہتا ہے کہ آل اپوائنٹمنٹ بائی انیشیل ریکوائرمنٹ, یہ ساری جو انیشیل ریکوائرمنٹس جو پہلی دفعہ جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ سارے پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوں گی. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو اینی ون, اینی کوشچن. اب ہمارا موسٹ امپورٹنٹ سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے, سیکشن 9 اور 10. اگر سبجیکٹیو آتا ہے تو 9 یا 10 سے آئے گا, اس کے علاوہ سبجیکٹیو نہیں آئے گا. سر جو میرے پاس میری ڈائریکٹ ہے جو اس نے دیا وہ سیکشن 4 کو ڈفرنٹ دیا ہوا ہے, نو ڈائریکٹ ریکمنڈیشن
shall be made on regular basis to both of मैडम district public वो prosecutor. जो है ना वो पुरानी बुक है, मेरे पास भी मेरे पास भी बेर एक्ट है, वो पुराना है, वो आप ठीक है। बिल्कुल सही कह रही हैं, वो पुराना है मैडम, ठीक है। वो आपके पास ठीक लिखा है होगा कि सर। नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट शैल बी मेड ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपीपी, ये ऐसा लिखा होगा आपका, जी वो जी जी पुरानी बुक है, ठीक है। आपके पास तो सेक्शन 5 भी, सब सेक्शन 5 भी होगा, यस सर वो है इसमें। बस वो पुराना है मैडम, वो ओमिट ये दोनों ओमिट कर दें, इसके अकॉर्डिंग चलाएं आप, चलो सर। ये अपडेटेड एक्ट है। जी। आगे है जी आपका, the prosecutor shall be responsible for the conduct of prosecution on the behalf of government. prosecutor prosecution का conduct का responsible होता है। आगे है जी आपका 2, prosecutor general or if authorized on him, an additional prosecutor general shall distribute work to prosecutors in Supreme Court, High Court, Federal Shariat Court, special courts established under any law for the time being in force. अब यहाँ पे वो बता रहे कि कौन सा काम कौन 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 किस किस को काम तकसीम करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह अगर आप पूछें देखें सिविल कोड ऑर्डिनेंस है 1962 का, तो वहाँ पे भी सेक्शन मेरा ख्याल 14 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बताता है कि आपके जजेस कौन कौन सा काम करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका प्रोसिक्यूटर जनरल है, वो काम देगा किसको, डीपीजी को और एपीजी को, ठीक है। द प्रोसिक्यूटर जनरल इज और इफ सो ऑथराइज्ड ऑन हिम, एपीजी शैल डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू प्रोसिक्यूटर्स इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स। कहता है कि आपका जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो प्रोसिक्यूटर्स को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में काम देगा, ठीक है। या प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट कर देता है तो वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट करेगा। यहाँ पे मैं आपको मतलब वो इसकी एग्जांपल यही है कि प्रोसिक्यूटर जनरल बताएगा कि जी काजी फैज ईसा की कोर्ट्स में जो कल हियरिंग होगी वहाँ पे मिस्टर ए जाएगा, ठीक है। और मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट में जो होगी, जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो हैं उनकी कोर्ट में मिस्टर बी जाएगा, ठीक है। उनकी कोर्ट में मिस्टर बी जाएगा कि ये वो काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे कहता है जी आपका 3 में कहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर shall distribute work to public prosecutor with respect to court of session or magistrate within district के आपका जो डीपीपी होगा वो डिस्ट्रिक्ट की हद तक काम संभालेगा। जैसे लाहौर में डीपीपी बैठा है, वो बताता है कि आपका जो कैंट में मजिस्ट्रेट बैठे हैं उधर मिस्टर ए बी सी जाएंगे, और जो मॉडल टाउन में मजिस्ट्रेट बैठे हैं उधर मिस्टर बी सी डी जाएंगे। और वो बताएगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठे हैं या सेशन कोर्ट अदालत में ये इधर जो बैठे हैं जज तलत महमूद साहब, उनकी कोर्ट में मिस्टर सी जाएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट की हद तक आपका डीपीपी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक हो गया जी। आ गया जी 4, ये एक्ट बहुत इजी है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। वो आप पढ़ते हैं तो इजीली आपको समझ आ जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई चीज़ एम्बिग्युइटी लगेगी। कहता है आप पुलिस रिपोर्ट अंडर 173 ऑफ कोड इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ कैंसलेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट or request of discharge of suspect of accused or accused shall be submitted to court through prosecutor appointed under this act.
کہ کہتا ہے کہ جو چلان آئے گا رپورٹ 173 کی وہ اے ڈی پی پی کے تھرو یا ڈی ڈی پی پی کے تھرو کوڈ میں جائے گی، اور جو اخراج رپورٹ کینسلیشن رپورٹ جو انڈر سیکشن 179 ہے 169 ہے وہ آتی ہے، وہ بھی آپ کا اسی ایکٹ مطلب پبلک پراسیکیوٹر کے تھرو کورٹ میں پیش کی جائے گی، پبلک پراسیکیوٹر کی تھرو کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ آگے کہتا ہے دی پراسیکیوٹر شیل اسکروٹنائز The prosecutor shall scrutinize the report or request may. Prosecutor shall scrutinize the report or request may return the same within 3 days of to officer in charge of police station or IO investigation officer as the case may be if find some defective for the removal of such defects as may identified by him. کہ جو آپ کا پیچھے ہم نے پڑھا ہے 4 میں جو آپ کا رپورٹ آئے گی چلان رپورٹ آئے گی وہ اے ڈی پی پی کے تھرو آئے گی، اخراج رپورٹ آئے گی وہ اے ڈی پی پی کے تھرو آئے گی۔ یہاں پہ 5 میں بتا رہا ہے کہ جو یہی پراسیکیوٹر ہوگا اے ڈی پی پی یا ڈی ڈی پی پی جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب رپورٹ آئے گی تو اس کو سکروٹنائز کرے گا، مطلب چلان رپورٹ آئے گی تو اس کو سکروٹنائز کرے گا، دیکھے گا، جانچ پڑتال کرے گا، اور اس میں دیکھے گا کہ کیا اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے ایز دی کیس میں بھی ایف ہی فاؤنڈ دی سیم ٹو بی ڈیفیکٹیو، اگر ڈیفیکٹیو ہے فار دی ریموول آف سچ ڈیفیکٹ ٹو میں بی آئیڈینٹیفائڈ بائی ہم، وہ کہتا ہے وہ ود ان 3 days اس کو ریٹرن کرے گا جب چلان آتا ہے۔ سپوز کہ چلان آیا ہے 16 کو، 16/4/2021 کو، تو اس نے دیکھنا ہے اور دیکھ کے ود ان 3 days مطلب 19/4/2021 کو اس نے واپس بھیج دینا ہے اگر وہ ڈیفیکٹیو ہے۔ سپوز کہ یہ ریپ کا کیس تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈی این اے کروانا تھا جو کہ سیکشن 164A کے تحت ہونا تھا، وہ اس نے نہیں کروایا تو وہ ڈیفیکٹیو ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ چلان واپس لے جاؤ اس کا ڈی این اے کراؤ اور پھر یہ چلان مجھے دو، ٹھیک ہے، پھر یہ چلان لے آؤ۔ تو یہ اس نے ڈیفیکٹیو ہے تو اس نے یہ ڈیفیکٹ کو سکروٹنائز کرنا ہے اور بتانا ہے کس کو، آئی او کو یا ایس ایچ او کو جو کہ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جو آگے جو پیچھے 2017 میں ایگزام ہوئے تھے نا، 2017 میں پرانے سلیبس کے تحت پیپر ہوئے تھے، اس میں کافی سارے کو پاس کیا تھا، اور ان سے جتنے بھی انٹرویو لیے گئے تھے ان میں سے سب سے زیادہ انہوں نے یہی کوشچن کیا تھا 6.5 اور 6 کا کہ کیا آپ بینگ اے ڈیوٹی آپ اے ڈی پی بینگ اے ڈی پی بھی آپ کے پاس چلان آتا ہے تو آپ کیا کریں گے، وہ یہ 6.5 کا وہ انٹرویو کی میرے پاس لسٹ پڑی ہے، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ سارا جو بھی انٹرویو تھا وہ انٹرویو میں کیا کیا پوچھا گیا تھا وہ سارے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اور وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہیں، وہ پرنٹڈ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشچن سب سے پوچھا گیا تھا تقریباً ہر ایسپیرنٹ سے، ہر کینڈیڈیٹ سے، کہ آپ بینگ اے ڈی پی پی آپ کے پاس چلان رہتا ہے اور وہ چلان ڈیفیکٹیو ہے تو وہ آپ کیا کریں گے اس پہ عمل، تو وہ یہی ہے کہ ود ان 3 days میں وہ چلان واپس کروں گا اور کہوں گا کہ آپ یہ ڈیفیکٹ ریموو کریں اور پھر لے آئیں۔ آگے کہتا ہے if it is fit for the submission file it سر before ایک court۔ منٹ جی میڈم۔ سر، جو چالان جو ڈیفیکٹیو چالان ہوگا اس کے ساتھ کیا کوئی نوٹ بھیجا جائے گا اس کے اوپر، کیا اس کو مطلب کس کو واپس ریٹرن جائے گا وہ؟ دیکھیں میڈم یہ چلان جو ہے نا پیچھے اگر ہم پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ جب آئی او کمپلیٹ کر لیتا ہے انویسٹیگیشن تو وہ آئی او ایس ایچ او کے تھرو بھیج دیتا ہے چلان ٹھیک اے ڈی ہے، بی پی کو، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، پراسیکیوٹر میں آ کے دے گا تو پھر وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا مطلب یہ کہ مطلب آپ نے جی میڈیکل کیوں نہیں بالکل کروایا، ٹھیک ہے، اور کہے گا ٹھیک، جائیں جی میڈیکل کروا کے آ جائیں، تو وہی چلان رپورٹ واپس کر دے گا اور وہ پھر جائے گا وہ جو بھی ڈیفیکٹ ہوگا اس کا، جی آپ نے نقشہ موقع نہیں بنایا، وہ کیوں نہیں بنایا، جائیں نقشہ موقع بنا کے لے آئیں، ٹھیک ہے، یا جو بھی ڈیفیکٹ ہوگا وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا اور اس کو کہے گا کہ یہ اس کو پورا کریں اور پھر دوبارہ جمع کروائیں۔ پولیس والے جو ہیں وہ باقیوں سے پیسے لیتے ہیں اور یہ وکلا جو ہیں یہ پھر ادھر آ کے پیسے دے کے جاتے ہیں، ریکویسٹ کر کے جاتے ہیں سر پاس کر دو، سر مہربانی کرو سر پاس کر دو، ٹھیک ہے۔
پولیس والے یہ ادھر حساب لگا کے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ طریقہ کار ہے. آگے کہتا ہے جی 6 بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. موسٹ امپورٹنٹ آپ کی ایم سی کیوز میں 6 آ سکتا ہے یہاں یا پہ سر ایک نوٹ بھی آ کوشچن ہے سکتا ہے. جی کہ سر یہاں پہ چلان اور کینسلیشن رپورٹ جو ہے ہوں اور انٹریس رپورٹ جو ہوتی ہے ہوں اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہر چلان جو ہے وہ 173 کے تحت جو رپورٹس آتی ہیں وہ تمام کی تمام رپورٹس میں ان کو چلان کہا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کون سا بتا رہے ہیں مجھے وہ بتائیں پھر میں تھوڑا کوشش کروں گا. سر آپ تو استاد صاحبان ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو تھوڑا نہیں سر نہیں. ہم آپ کو ویسے جنرلی بتائیں گے. کون سا آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ 173 9/5 میں جی 9/5 میں کہاں پہ ہے؟ کہ جب اس کے پاس رپورٹ آنی ہے 173 کی پراسیکیوٹر کے پاس تو ٹھیک ہے. وہ رپورٹ 170 ہاں جی ہاں جی تو کیا یہاں پہ وہ جو رپورٹ آئے گی ہوں 173 کی ہوں وہ کسی بھی صورت میں آتی ہے تو وہ ہم تمام رپورٹس کو چلان کہہ سکتے ہیں؟ تمام رپورٹس دیکھیں نا کہ سر یہاں پہ تو وہ 173 کی رپورٹ کیوں کر رہا ہے. اب وہ 512 کا بھی چلان آتا ہے اور کینسلیشن رپورٹ بھی آئے گی. کینسلیشن رپورٹ کو ہم چلان تو نہیں کہیں گے 173 کا, وہ تو 169 کے تحت آئے گی. 512 کا بھی چلان آتا ہے. جی بالکل سر 512 کا بھی چلان آتا ہے. جی 512 تو سارے ایک سیپریٹ ہے نا وہ تو. ہاں 512 یہاں پہ سر دو باتیں کی گئی ہیں. ٹریس رپورٹ والی کوئی بات نہیں کی گئی. ایک تو کہا گیا کہ 173 کے جو چلان ہے یا پھر وہ کینسلیشن رپورٹ, یہ دونوں اس کے تھرو جائیں گی. کس کے؟ پراسیکیوٹر جنرل کے تھرو. یہ میں پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں. 6(4) میں ہے. یہ 6(4) میں ایف آئی آر ریکویسٹ سر وہ تو سسپیکٹ. ٹھیک ہو گیا نا, جب 173 کی رپورٹ جو ہے وہ وایا پراسیکیوشن ہی جانی ہے, اس کے بعد احراج رپورٹ بھی وایا پراسیکیوشن جانی ہے. ایون کہ یہ جو ڈسچارج کی پولیس لے کے آتی ہے جس کو ہم ریکویسٹ کہتے بالکل, ہیں, وہ ریکویسٹ مجسٹریٹ آف ایگری ڈسچارج ہے, کرے یا وہ بھی ڈس ہاں ایگری جی کرے وہ جی بھی وہ بھی اس کے وایا تھرو. پراسیکیوشن ہی آتی ہے. ہاں جی بالکل وہ بھی دیٹس اٹ. پراسیکیوٹر فارورڈ کرتا ہے تو آتی ہے وہ بھی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی ٹھیک آگے ہے جی سر. 4 ہے جی. 6 امپورٹنٹ کدھر چلا گیا. یہ 9/6 موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ بھی بار بار پوچھتے ہیں. کہتا ہے آن ریسیپٹ آف انٹرم پولیس رپورٹ. انٹرم جو نامکمل چلان, جو کہ سیکشن 173 میں وہ بتایا گیا کہ 14 دن میں آپ نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے. 14 دن میں اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو 3 دن مزید گریس ڈیز دیے جائیں گے. 17 دن میں آپ نے چلان رپورٹ واپس بھیجنی ہے. کس کو؟ مطلب چلان رپورٹ بھیجنی ہے پراسیکیوشن ڈپارٹ کو, مطلب متعلقہ عدالت میں بھیجنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان ٹائم اگر آپ 17 دن میں بھی وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے انٹرم رپورٹ بھیج دی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نامکمل چلان. ٹھیک ہے. کہتا ہے آن ریسیپٹ آف انٹرم پولیس رپورٹ دی پراسیکیوٹر شیل ایگزامن دی ریزن اسائنڈ فار ڈیلے ان دی کمپلیشن آف انویسٹیگیشن. وہ ایک تو دیکھے گا کہ جی ڈیلے کیوں ہے. ٹھیک ہے. وہ مطلب ایگزامن کرے گا کہ جو ریزن بتائی جا رہی ہے انویسٹیگیشن کی ڈیلے کی, کیا وہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, یا کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں. کہتا ہے آگے, کہتا ہے اف ہی کنسیڈر ریزن کمپیلنگ request the court for postponement of trial and case in case investigation is not compelled within reasonable time request the court to commence the trial. دیکھیں دو چیزیں بتا رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جو وہ ریزن ہے کمپیلنگ ہے, ٹھیک ہے, ریزن کیا ہے؟ کمپیلنگ ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ کورٹ کہے گا کہ جی آپ جائیں, مطلب کورٹ کو کہے گا کہ کائنڈلی آپ ٹرائل پوسٹ پون کریں. ٹھیک ہے. اگر ریزن کمپیلنگ نہیں ہے تو وہ کورٹ کو کہے گا کہ آپ جو ہے
یہ ایسے ان ٹرم رپورٹ پہ آپ ٹرائل کمنس کر دیں، چارج فریم کر دیں. ریزن کمپیلنگ کیا ہوتی ہے کہ جیسے کہ مطلب جس کو لازمی کمپیل کرنا ہو، ٹھیک ہے، جس کو لازمی کمپیل کرنا ہو، جیسے کہ آپ چلان لے آتے ہیں، آپ 376 کا کیس ہے، آپ میڈیکل ہی نہیں کراتے، ٹھیک ہے، میڈیکل ہی نہیں کراتے، آپ وقوع کا نقشہ ہی نہیں بناتے، کوئی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی، تو یہاں پہ وہ کمپیلنگ ہوگا، اور وہ جو اے ڈی پی پی ہوگا وہ ان کو ریکویسٹ کرے گا کہ لائیں لازمی وہ میڈیکل کروا کے آئیں اور رپورٹ دیں. اتنی دیر وہ جج کورٹ کو کہہ دے گا کہ آپ ٹرائل کو پوسٹ پون کریں. اگر ریزن کمپیلنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے کہ اب مزید اتنی کوئی ضروری نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ کورٹ کو کہے گا کہ جی یہ رپورٹ آ گئی ہے، آپ اس انٹرم رپورٹ پہ آپ کیس پروسیڈ کر سکتے ہیں، انٹرم رپورٹ پہ کیس پروسیڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد باقی جو بعد میں آ جائے گی. ایک یہ. دوسرا کہتا ہے کہ ان کیس where reason assigned for delay in completion of investigation are not compelling نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اوپر بھی یہی بات ہوئی ہے، کمپیلنگ نہیں ہے، کہ اتنی ضروری نہیں ہے. ریکویسٹ دی کورٹ فار کمنسمنٹ آف ٹرائل آن دی بیسس آف ایویڈنس اویلیبل، کہ وہ کورٹ کو ریکویسٹ کرے گا اور اس کو کہے گا کہ آپ ٹرائل شروع کر دیں ان ٹرم چلان رپورٹ پہ. یہاں پہ سمپلی وہی بات کہی گئی ہے کہ اگر اس کے پاس انویسٹیگیشن ڈیلے کے ساتھ آتا ہے تو وہ جو چلان مطلب آئی ہوگا پروسیکیوٹر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ کیا یہ جو ریزن ہے یہ کمپیلنگ ہے یا نہیں ہے. اگر کمپیلنگ ہے، جیسے کہ میڈیکل نہیں ہوا، تو لازمی ان کو کمپیل کرے گا، کہے گا کہ جائیں اس کو کمپلیٹ کریں اور میڈیکل کروائیں، اس کی رپورٹ لے کے پھر آئیں. اتنی دیر کے لیے وہ مجسٹریٹ کورٹ کو ریکویسٹ کرے گا کہ اتنی دیر آپ چلان اور کیس پروسیڈ نہ کریں. اگر وہ کمپیلنگ نہیں ہے تو کورٹ کو ریکویسٹ کرے گا کہ آپ جو ہمارے پاس چلان ہے اتنی حد تک آپ کیس کو پروسیڈ کریں. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ 5 اور 6 موسٹ امپورٹنٹ ہیں. آپ کو اے ڈی پی پی میں کوشچن یہی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ڈیفیکٹیو چلان آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے، یا چلان جو ہے وہ مکمل نہیں آتا تو